ویلکم بیک. وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. آپ کو براہ راست پیش کریں گے کہ ہم جہاں ریلیف ایکٹیویٹیز این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے صوبائی حکومتیں وفاقی حکومتیں جہاں جہاں پہنچا رہی ہیں وہ پہنچ رہی ہوں یا تاخیر کہاں ہے یا صورتحال کا جو جائزہ ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آتا رہا. جس طرح ہمیں این ڈی ایم ایز اطلاع کر رہی تھی, جہاں جہاں پی ایم ڈی اے اطلاع پی ایم ڈی اے کر رہے تھے اطلاع, ہم آپ کی رپورٹس کے ساتھ ساتھ ان کو ویریفائی کرتے رہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب سے سیلابی علاقوں کا دورہ شروع کیا تو اس سے اصل صورتحال جو تھی وہ فرسٹ ہینڈ نالج جو تھی وہ وزیر اعظم کو ملی, اور جس میں آپ نے دیکھا کہ وہ اب ہر روز اس کے اوپر مانیٹرنگ بھی ہے, اس کے اوپر پارلیمنٹیرینز کیبنٹ کمیٹی کی بھی موجود ہے, اس کے اوپر ریلیف فنڈ کی ایک الگ کمیٹی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے خود کل جب وہ واپس آئے, ہم نے لسپیلا جانا تھا لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے نہیں جا سکے, اور اس میں انہوں نے خود اسی وقت یہ کہا کہ یہ مت انتظار کیا جائے کہ پیسے کہاں موجود ہیں, یہ کس کی اختیار میں آتا ہے, صوبائی حکومت کے آتا ہے, این ڈی ایم اے کے آتا ہے, پی ڈی ایم ایز کے آتا ہے. جس جگہ فوری طور پر ریلیف ریسکیو چاہیے, ریہیبلیٹیشن چاہیے, اس کو اپنے اپنے جگہوں کے اوپر پہنچایا جائے اور بعد میں یہ دیکھا جائے یہ کس کا اختیار ہے, کیونکہ لوگوں کو فوری طور پر ریلیف پہنچے. اسی مد میں انہوں نے 5 ارب روپیہ فورن فائنانس منسٹری کو کہا ہے کہ فوری طور پر ٹرانسفر کر دیا جائے این ڈی ایم اے کو, اور یہ جو ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو فوری طور پر عوام کو پہنچایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ جو ہے وہ جو مخیر حضرات ہیں, جو ایسے لوگ اس وقت تمام لوگ ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہے, جیسے ہم نے ماضی میں بھی ایک قوم بن کر اپنا حصہ ڈال کر اپنے بھائیوں کی, بہنوں کی, بچوں کی, ماؤں کی, بزرگوں کی مدد کی ان علاقوں میں جہاں آفت آئی, تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. پورے ملک میں وزیر اعظم نے ان سیلابی علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی کل, اور آج یہ صوبوں کو بھی ریکویسٹ کی ہے, ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں سیلابی علاقوں کے اندر جو آفت زدہ ان کو ڈکلیئر کر دیں تاکہ جو ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ طور پر متحرک ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مشترکہ سروے کا کہا ہے کہ جو این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم ایز مل کر کریں وہ سرویز, اور ان سرویز کے اندر جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے وہ فوری طور پر سٹارٹ ہو جائے. دوسرا, آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا واقعہ ملک کے اندر ہوا جس میں افواج پاکستان کے افسر شہید ہوئے, اور وہ بھی سیلابی جو سیلاب زدگان تھے, جو سیلابی علاقے تھے, جو سیلاب کی زد میں آئے ہوئے تھے, وہاں اپنی فرض سر انجام دے رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک جماعت جس کا مائنڈ سیٹ ہی ٹرولنگ ہے کہ جو بات ہو اس کے اوپر ٹرولز کریں, اور ان شہادتوں کے اوپر, ان فوجی افسران کی شہادتوں کے اوپر جو مدد کے لیے نکلے تھے ان کے اوپر ٹرول شروع ہو گئے. میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں. یہ شرمناک اور افسوسناک رویہ ہے, اور یہ رویہ ایک مائنڈ سیٹ جس کا نام عمران خان ہے, جس کے حکم کے اوپر ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو بشرا بی بی اپنے بیٹے ارسلان کو یہ ہدایت جاری کرتی ہیں کہ دوسروں کو غداری کے ساتھ لنک کر دو, اور یہی اسی طرح یہ جو ٹرولنگ اس کے اوپر ہوئی, میں اس پہ شرمسار بھی ہوں. ہماری پوری قوم, افواج پاکستان اور وہ شہید جو اپنی ڈیوٹی نہ صرف بلکہ بیونڈ ڈیوٹی جا کر وہ لوگوں کی مدد کر رہے تھے اور شہادت نوش فرمائی, میں ان کو سلام بھی پیش کرتی ہوں, ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں. اور اس قسم کی جو نفرت, اشتعال انگیزی, جھوٹ اور تقسیم کے اوپر جو نوجوانوں کو اداروں کے ساتھ تقسیم کرنا اور ان کو کنفرنٹ کرنا اور ان کے مقابل کھڑے کرنے والا رویہ ہے, اس کا وہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک ہے. اب جی جو آج کی پریس کانفرنس ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے, کیونکہ 4 دن سے جو فورن ایجنٹ ہیں عمران خان صاحب, جن کو الیکشن کمیشن نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اور کسی پارٹی کے سربراہ کو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کیا ہے, اور یہ فیصلہ آ چکا ہے. یہ اس فیصلے میں اب یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے, اور یہ فیصلہ 8 دنوں میں نہیں, 8 مہینوں میں نہیں, یہ فیصلہ 8 سال کی تحقیقات کے بعد آیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کو یہ گمراہ کرنے کی مزید کوشش کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ 14 دسمبر
14 میں یہ فائل ہوئی تھی پٹیشن، اکبر ایس بابر صاحب نے الیکشن کمیشن میں کی تھی، اور 15 جنوری 2015 میں اس کی ہیئرنگز جو تھیں وہ سٹارٹ ہو گئی تھیں۔ تو 8 سال کے اندر یہ پوری تحقیقات ہوئیں، جس میں 51 دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے ایڈجرنمنٹس مانگی، 9 دفعہ اپنے وکیل بدلے، اور اس کے بعد 11 دفعہ ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے دائرے کو چیلنج کیا اور یہ کہا کہ یہ ان کا دائرہ نہیں ہے، اور جو اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرایا اس کے خلاف پٹیشنز کی کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے جو 8 سال کی ہے۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عجلت میں فیصلہ آیا ہے۔ 8 سال کسی بھی پارٹی کی فنڈنگ کے بارے میں، تحقیقات کے بارے میں 8 سال وہ مدت ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی فیصلے کو پارٹی کے لیے نہیں استعمال کی گئی۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈکلیئر کیا گیا ہے قانون کے مطابق فورن ایڈڈ پارٹی، اور پھر وہ ایفیڈیوٹ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جمع کرائے 5 دفعہ، انہوں نے کہا میرے اکاؤنٹنٹس جمع کراتے تھے، مجھے کیا پتا کیا آتا تھا، اس پہ دستخط کرتے ہیں عمران خان صاحب۔ اگر میری ٹیکس ریٹرن پاکستان کے قانون کے مطابق ایف بی آر میں اور الیکشن کمیشن میں ہر سال جمع ہوتی ہے، یا آپ سب میں بہت سے لوگوں کی پارلیمنٹیرینز کی وہ ڈیٹا ایف بی آر میں جمع ہوتا ہے، تو سب اپنی سٹیٹمنٹس کے اوپر سائن کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں ان سٹیٹمنٹس کو ویریفائی کرنے کے بعد۔ یہ جعلی دستاویز، فالس، جھوٹا دستاویز جمع کرایا عمران خان صاحب نے، اور یہ تمام فورن فنڈنگ جو ملک کے اندر آتی رہی یہ عمران خان صاحب نوئنگلی اینڈ ولنگلی وصول کرتے رہے۔ اس کی میں ابھی اس میں آؤں گی۔ اور اس کے بعد یہ مدعا کیا ہے؟ اب اس کو ٹیکنیکلٹی کا رنگ دیا جا رہا ہے، دوسروں پہ الزام لگاؤ، پریس کانفرنسیں کرو، میڈیا کو استعمال کرو، اپنی ریاستی طاقت کو استعمال کرو، اپنی کرسی کو استعمال کرو، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرو، اور دوسرے کی عزت اچھال دو اور اس کو چور کہہ دو، اور اپنے معاملے پہ جب بات آئے تو اس کو ٹیکنیکلٹی کہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ایفیڈیوٹ پہ میرا اکاؤنٹنٹ کیا لکھ رہا ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ 5 سال 5 ایفیڈیوٹس مجھے معلوم، عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں تھا، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، اور پھر ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہے۔ یہ مدعا آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے، بہت سیدھا کہ پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر جو رجسٹرڈ ہے وہ کسی بھی کمپنی، کسی بھی فورن انڈیویجول یا ملک کے اندر کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتی۔ یہ ممنوع فنڈنگ کا معاملہ ہے کہ آپ اسی طرح کسی فورن انڈیویجول یا آپ ملک کے اندر کسی پولیٹیکل کسی کمپنی یا ملک سے باہر کسی کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے، وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ آتی ہے۔ یہ کنسیلمنٹ کا معاملہ ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹس جس کے ذریعے آپ فورن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ منگاتے رہے، آپ نے ان اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا کیونکہ وہ چوری کا پیسہ تھا، کیونکہ وہ فورن فنڈنگ کا پیسہ تھا جو قانون اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے فالس ایفیڈیوٹس پارٹی کے چیئرمین ہونے کے ناطے الیکشن کمیشن میں 5 سال جمع کرائے، جن 5 سالوں کا یہ ڈیٹا اور 5 سالوں کی یہ تحقیقات ہیں۔ اس کے بعد یہ مس اپروپریشن آف فنڈ ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے ذاتی ملازمین کے جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کے ملازمین تھے، آپ ان کے ذاتی اکاؤنٹس کے اندر پیسہ منگوا کر وہ آپ وصول کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ چیریٹی کا پیسہ، خیرات کا پیسہ لے کر آپ استعمال کرتے رہے پولیٹیکل پرپسز کے لیے، اور کہاں کہاں استعمال ہوا میں اس پر آؤں گی ابھی۔ اور اس کے بعد سب کچھ، اور پھر آپ ہنڈرنس بنے رہے، ہنڈرنگ دا پروسیس۔ الیکشن کمیشن لکھتا ہے کہ ورس ابیوز آف لا ہوا ہے، آپ ہنڈر کرتے رہے، 51 ایڈجرنمنٹس لیتے رہے، اپنے وکیل بدلتے رہے، تاخیر کرتے رہے، اور آج آپ 2 جھنڈوں کے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے اکاؤنٹس میں یا پارٹی کے اکاؤنٹس میں یا میرے ملازمین کے ذاتی اکاؤنٹس میں فورن فنڈنگ آتی رہی، مجھے یہ معاملہ پتہ نہیں تھا اور یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے۔ پھر آپ اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ کس طرح اوورسیز پاکستانیز ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، سیلاب کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں، چیریٹی کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ کو اوورسیز پاکستانی نے انہی چیزوں کے لیے پیسہ دیا تھا۔ آپ نے 2010 میں اور اس کے بعد آپ ایک فلڈ فنڈ بنایا تھا جس میں اوورسیز نے آپ کو پیسہ دیا، آپ نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا، اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا جس کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا تھا۔
اور آپ کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. دوسروں کو چور کہو اور اس کے بعد اپنے پہ سوال آئے تو کہو یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. اس کے بعد نوئنگلی اینڈ ولفلی ولنگلی جانتے بوجھتے ہوئے یہ فیصلہ کہتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ پیسے آتے رہے. عمران خان صاحب کو معلوم تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ فوراً فنڈنگ آتی رہی, چور پکڑا گیا, 8 سال کے بعد پکڑا گیا, جو الیکشن کمیشن سے بھاگتا رہا, الیکشن کمیشن کو جواب نہیں دی, اور آج 2 جھنڈے رکھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جھوٹ بول رہا ہے. اور میرا بہت بڑا بلنڈر تھا کہ میں نے الیکشن کمشنر سلطان راجہ کو لگایا تھا, سکندر سلطان راجہ کو. کیوں آپ نے ان کو اس لیے لگایا تھا کہ وہ آپ کے فورن فنڈنگ پہ فیصلہ نہ دیں؟ آپ نے ان کو اس لیے لگایا تھا کہ آپ کے فورن فنڈنگ کے پیسے اس کا فیصلہ نہ آئے آپ کے اس جرم کا؟ تو سب سے پہلے بات تو یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر آیا ہے, یہ فیصلہ آیا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ فورن ایجنٹ ہیں, انہوں نے فورن فنڈنگ لی ہے, انہوں نے جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے. عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو گئی ہے. انہوں نے خیرات کے پیسے کو, چیریٹی کے پیسے کو سیاسی مقاصد اور ذاتی اخراجات کے لیے استعمال کیا ہے, اور اپنی پارٹی کے عہدیداروں کے اکاؤنٹس کے اندر فورن فنڈنگ منگا کر اس کو استعمال کیا ہے. اور تمام لوگ سگنیٹریز ہیں عمران خان صاحب کے سمیت. اور اس کے بعد اس کو ایسے نہیں دیکھنا. آج یہ سوال وہ لوگ جو عمران خان صاحب کی بات سن رہے ہیں ان کو یہ سوال پوچھنے پڑیں گے کہ 2008 سے لے کر 2013 تک, 2013 سے لے کر 2018 تک, اور 2018 سے لے کر 2022 تک اس ملک میں اس فورن فنڈنگ کے ذریعے جو سازشی منصوبہ لانچ ہوا تھا وہ کرتا کیا رہا ہے ملک کے ساتھ؟ وہ ملک یہ جب 2018 سے اور اس سے پہلے جو فنڈنگ آتی رہی اس کا تو بھی حساب آنا ہے, اور اس کے بعد جو آتی رہی 13 کے بعد. تو 2008 سے یہ منصوبہ شروع ہوا, 2013 میں ملک کو, ملک کے پارلیمانی سسٹم کو, ملک کے اندر جمہوریت کو, آپ کو یاد ہوگا 2014 میں دھرنا ہوا تھا. کس نے فنڈ کیا تھا دھرنا؟ اسی فورن فنڈنگ نے فنڈ کیا تھا وہ دھرنا. ملک کے پارلیمنٹ کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کی, ملک کی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا, گندے کپڑے لٹکائے, ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی مچا کر سی پیک کو روکنے کی کوشش کی گئی. یہ وہ مائل سٹونز تھے, یہ وہ ڈیلیوری پوائنٹس تھے جو کہ آپ نے ان فورن فنڈرز کو دینے تھے, ان سے کمٹمنٹس کی ہوئی تھیں. پھر آپ نے ملک کے اندر منصوبے کے تحت ملک کے وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کی مہم چلانے کی کوشش کی, ملک میں ہنڈی کے ذریعے پیسے منگانے کی, کیونکہ اس فورن فنڈنگ ہنڈی کے ذریعے آتی تھی, ان کو اس کا بڑا تجربہ تھا. ملک کو اندر سول نافرمانی کی کالز دی, ملک کو جلانے کی کالز دی, جو آج تک رویہ اور فاشزم جاری ہے. پھر آپ نے بلنڈر ہوا, بہت بڑا بلنڈر ہوا ملک کی تاریخ میں جب نواز شریف کو اپنی کرسی سے ہٹایا گیا, جس وقت ملک میں سی پیک تھا, ملک 14,000 میگا واٹ بجلی بنا رہا تھا, ملک کی ترقی اس وقت 6% پہ تھی ان کے اپنے ریکارڈ کے مطابق, اس وقت ترقی ہو رہی تھی ملک کو, یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ بلنڈر ہوا تھا اس ملک کے اندر, تاریخ کے اندر, کیونکہ دوسرے جو ممالک تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ دہشت گردی ختم ہو رہی ہے, مہنگائی ختم ہو رہی ہے, روزگار مل رہا ہے, خطے کے اندر اور ملک کے اندر سی پیک آ رہا ہے, ملک کو جو خارجی سطح کے اوپر, سفارتی سطح کے اوپر کامیابیاں ہو رہی ہیں, ملک کے اندر سے دہشت گردی ختم ہو رہی ہے. وہ عمران خان صاحب بلنڈر ہوا تھا جس کا نام لینا پڑے گا آپ کو, کہ آپ وہ منصوبہ آپ نے وہ لانچ کیا اس فورن فنڈنگ کی وجہ سے. اس کے بعد 2018 سے لے کر جو فورن فنڈنگ آپ نے اکٹھی کی تھی اس کے ریوارڈز بھی تو دینے تھے, وہ جو کمٹمنٹس کی تھی ان کو پورا بھی تو کرنا تھا آپ نے. یہ سوال آج آپ کو بتانے پڑیں گے 2018 سے لے کر 2022 تک اس ملک کے ساتھ کیا ہوا. 6% کی ترقی, کیا وجہ تھی کہ آپ اس کو منفی لے کر اور آپ اس کی ترقی کو آپ نے نقصان پہنچایا؟ کیا وجہ تھی کہ سی پیک کو آپ نے روکا؟ یہ فورن فنڈنگ کا ریوارڈ تھا, یہ وہ کمٹمنٹ تھی جو آپ نے پوری کرنی تھی. اس کے بعد آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا, ایک نیوکلیئر سٹیٹ کو معاشی طور پر مفلوج کر کے کمزور کرنے کی کوشش کی, نوجوان کو غریب کیا, ملک کی وفاق کی اکائیوں میں تقسیم پیدا کی عمران خان صاحب آپ نے, ملک میں نفرت پھیلائی, ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہنچائی, ملک کے میڈیا کی آوازوں کو اور میڈیا کو قید کیا آپ نے, ملک کے اوپر فاشسٹ رویہ مسلط ہوا. یہ وہ ریوارڈز اور کمٹمنٹس تھی, تو یہ خالی فورن فنڈنگ کا معاملہ نہیں ہے. یہ وہ ریوارڈز اور کمٹمنٹس تھی, تو یہ خالی فورن فنڈنگ کا معاملہ نہیں ہے.
وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے ملک کے مختلف حصے متاثر ہیں. وزیر اعظم نے فائنانس منسٹری کو فوری طور پر 5 ارب روپے NDMA کے حوالے کرنے کا کہہ دیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان فورن ایجنٹ ہے. عمران خان نے خیرات کے پیسے کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان فورن ایجنٹ ہے. عمران خان نے خیرات کے پیسے کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. سیلاب کی وجہ سے ملک کے مختلف حصے متاثر ہوئے ہیں. وزیر اعظم نے فائنانس منسٹری کو فوری طور پر 5 ارب روپے NDMA کے حوالے کرنے کا کہہ دیا ہے.